الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، واجب الاحترام، معزز سامعین کرام، بزرگان دین، آج رجب کی 30 تاریخ ہے چاند کے حوالے سے اور 1443 ہجری چل رہا ہے۔ آج رات انشاءاللہ یقینی طور پر شعبان کا چاند نظر آ جائے گا اور زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کی آمد میں 30 دن باقی رہ گئے ہیں، یا 29 تو کنفرم ہیں، زیادہ سے زیادہ 30 دن باقی ہیں۔ آج جو ہی مغرب کا وقت داخل ہوگا تو چاند انشاءاللہ نظر آ جائے گا۔ عام حالات میں چاند دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول چاند کی دعا اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ پڑھنے کا رہا ہے۔ البتہ رجب کا چاند دیکھ کر، شعبان کا چاند دیکھ کر اللہ کے نبی سے ایک اور دعا منقول ہے کہ جب رجب کا چاند دیکھتے تو فرمایا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب کے چاند میں اور شعبان کے چاند میں برکت عطا فرما اور ہمارے لیے رمضان تک پہنچنا مقدر فرما۔ اور جب شعبان کا چاند دیکھتے تو اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ اس چاند کے اندر ہمارے لیے برکت عطا فرما اور رمضان المبارک تک پہنچنا ہمارا مقدر فرما۔ آج انشاءاللہ الرحمن مغرب کا وقت داخل ہوتے کے ساتھ ہی چاند نظر آئے گا، اس موقع پر اس دعا کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے خطبے کے دوران آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اسی آیت کریمہ کے متعلق کچھ باتیں گزشتہ جمعے کو بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی، جن کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے اسلام کے اندر جمعے کا دن، جمعے کی نماز بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔
آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اسلام کے اندر سب سے پہلا جمعہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں ادا کیا، اور اسلام کے اندر پہلا جمعہ سرکار کی اجازت سے مدینہ منورہ کے اندر مصعب بن عمیر نے قائم فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ مدینہ منورہ کے اندر پہنچنے سے پہلے راستے کے اندر قباء بستی سے آگے اور مدینہ کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے بنو عامر بن عوف بن سالم کے علاقے کے اندر ایک گراؤنڈ میں سرکار نے جمعہ ادا کیا تھا، اور آج وہاں پر مسجد جمعہ کے نام سے باقاعدہ مسجد بھی موجود ہے۔ آپ کے سامنے یہ بات بھی بیان ہو چکی ہے کہ عام دنوں کے اندر ظہر کی نماز ہوتی ہے، اور جمعے کے دن اسی وقت میں یعنی جب ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے تو 2 رکعت فرض پڑے جاتے ہیں، اور ان 2 رکعتوں کو جمعے کی نماز کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ بات بھی گزر چکی تھی کہ ظہر کی نماز کے اندر 4 فرض ہوتے ہیں اور جمعے کی نماز کے اندر 2 فرض ہوتے ہیں، تو جمعے کی نماز میں جو 2 فرض ہیں اس کے علاوہ 2 خطبے رکھے گئے ہیں، اور وہ 2 خطبے ظہر کی 2 رکعت کے قائم مقام ہیں۔ جو عام دنوں میں 4 فرض پڑھتے ہیں تو جمعے والے دن 2 خطبے یہ 2 رکعت کے قائم مقام ہو گئے، اور جو 2 فرض ہیں وہ جماعت کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ بات بھی ہو چکی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آیات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مبارک آیات، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مبارک آیات تک جو جمعے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ جمعے کے لیے ایک اذان دی جاتی تھی، اور وہ اذان کہی جاتی تھی تب جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا، مؤذن امام کے سامنے کھڑے ہو کر اذان کہا کرتا تھا۔ البتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مبارک دور خلافت کے اندر جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی اور یہاں پر دی جانے والی اذان کی آواز لوگوں کو نہ سنائی دی جا سکنے لگی، اس موقع پر صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دوسری اذان کا حکم دیا۔ ایک اذان جو سرکار کے زمانے میں منبر کے سامنے دی جاتی تھی وہ اپنی جگہ پر باقی رہی، اور جو پہلی اذان تھی وہ مسجد سے باہر مقام زورہ نامی محلہ تھا جو اونچائی پر تھا، وہاں پر کھڑے ہو کر اذان دینے کی ترتیب قائم کی گئی۔ آپ کے سامنے بیان ہو چکا تھا کہ یہ جو ہمارا عام طور پر ہند و پاک کے اندر مساجد کے اندر خطبے سے پہلے جو اردو بیان ہوتا ہے یا جو انگریزی وغیرہ کا جو بیان ہوتا ہے، اس کے متعلق بھی آپ کے سامنے بیان ہوا کہ سرکار کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی نہیں ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مبارک زمانے میں بھی نہیں ہوا۔ البتہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے جو مشہور صحابی ہیں حضرت عمر سے اجازت لی تھی، اور حضرت عمر سے اجازت لے کر جب حضرت عمر نے ابتدا میں منع کیا، ان کا اصرار بڑھتا رہا، حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ خطبے سے پہلے کیا بیان کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں لوگوں کو اللہ کا قرآن سناؤں گا۔ اس موقع پر حضرت عمر نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو اجازت دی، تو جب جمعے کا وقت ہوتا تھا تمیم داری آتے تھے مسجد نبوی کے اندر منبر رسول کے برابر میں کھڑے ہو کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، قرآن کریم سناتے تھے، احادیث مبارکہ بیان کرتے تھے، اور پھر جب حضرت عمر تشریف لاتے تو منبر پر آ کر بیٹھ جاتے، اور پھر اس کے بعد ان کے سامنے کھڑے ہو کر اذان دی جاتی تھی۔ یہ باتیں گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے کچھ نہ کچھ بیان ہو چکی ہیں۔ آج آپ حضرات کے سامنے ارادہ یہ ہے کہ یہ جو خطبہ پڑھتے ہیں، خطبہ عربی خطبہ جو ہوتا ہے، اس کے حوالے سے گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے ابتدائی دور کے اندر یہ جو خطبہ ہوتا تھا یہ نماز کے بعد ہوتا تھا، جیسے عیدین کے اندر ہوتا ہے کہ پہلے نماز ہوتی ہے اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک موقع پر ایسا ہوا کہ سرکار خطبہ دینے میں مشغول تھے، اور مدینہ منورہ کے اندر شام سے کوئی تجارتی قافلہ آیا، اور وہ حضرات جو سرکار کے سامنے بیٹھے تھے تو ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ خطبہ ضروری ہے۔
انہوں نے سرکار کو اسی جگہ پر رہنے دیا اور صحابہ کرام میں سے اکثر کی تعداد بازار کے اندر خرید و فروخت کرنے کے لیے چلی گئی۔ اللہ کو یہ عمل پسند نہ آیا اور سرکار نے فرمایا اگر تم سارے کے سارے چلے جاتے مدینہ پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ اس دن کے بعد سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ خطبہ نماز سے پہلے کہنا شروع فرما دیا۔ گزشتہ جمعے آپ کے سامنے یہ بات بھی گزر چکی کہ جمعے کے خطبے کے اندر دو چیزیں فرض ہیں۔ جمعے کے خطبے کے اندر جو عربی خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کے اندر دو چیزیں فرض ہیں۔ پہلا فرض اس خطبے کے اندر اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ کی بڑائی کا بول بولنا ہے، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض جمعے کے خطبے کے اندر زوال یعنی جب ظہر کا وقت داخل ہو جائے اس خطبے کو ادا کرنا ہے۔ اگر وقت داخل ہونے سے پہلے جمعے کا خطبہ ادا کر دیا گیا یہ فرض ادا نہیں ہوگا، وہ خطبہ ٹھیک نہیں ہوگا، خطبہ ٹھیک نہیں ہوگا، جمعے کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ دو خطبے ہیں، ان دو خطبوں میں دو فرض ہیں۔ پہلا فرض اس خطبے کے اندر اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا فرض اس خطبے کو وقت کے داخل ہونے کے بعد ادا کرنا۔ اب یہ جو خطبہ دیا جاتا ہے یہ عام طور پر بلکہ ہر جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر آج تک یہ خطبہ عربی زبان میں دیا جاتا ہے۔ اب جب خطبہ عربی زبان میں دیا جائے گا تو یقینی اعتبار سے ہم میں سے کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خطبہ دیا جاتا ہے، میں اور آپ یوں کر کے بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن خطبے کے اندر بیان کیا جانے والا مضمون کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، اس خطبے کے اندر خطیب کیا کہتا ہے ہمیں علم نہیں۔ اس وجہ سے خطبے کے دوران ہم اپنی سوچ بچار کے اندر اور طرح طرح کے خیالات کے اندر لگے ہوتے ہیں، تو بہتر اور مناسب لگا کہ آپ حضرات کے سامنے خطبے ہی کے متعلق کچھ باتیں بیان کر دی جائیں۔ ہر مسجد کے اندر امام ہوتا ہے، آپ حضرات توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ، بڑی کام کی بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہر مسجد کے اندر جمعہ جس مسجد میں ہوتا ہوگا اس مسجد کے اندر دو خطبے ہوتے ہیں، خطبے کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ خطبے کے اندر اصل اللہ کا ذکر ہے، خطبے کے اندر اصل اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر کے لیے الفاظ کی کمی نہیں ہے، الفاظ بے شمار ہیں۔ آپ نے کسی مسجد میں جمعہ پڑھا ہوگا، امام صاحب جب کھڑے ہوتے ہوں گے تو شروع کرتے ہوں گے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کسی جگہ پر آپ نے خود جمعہ پڑھا ہوگا، امام صاحب بیان کرتے ہوں گے الحمدللہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا بصیرا۔ کسی جگہ آپ نے جمعہ پڑھا ہوگا تو خطیب صاحب کھڑے ہو کر ابتدا کرتے ہوں گے الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان۔ جتنے منہ اتنی باتیں، ہر بندہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق خطبے کے اندر کلمات بیان کرتا ہے، مقصد سب کا ایک ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے انداز سے اللہ کی عظمت یا اللہ کے ذکر کے بول کو بولتا ہے، چونکہ اللہ کا ذکر کرنا خطبے کے اندر یہ فرض ہوتا ہے۔ اب آپ حضرات چونکہ یہاں پر جمعہ پڑھتے ہیں اکثر و بیشتر، تو یہاں پر جو کلمات میں پڑھتا ہوں ان کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں آسانی کے ساتھ بیٹھ جائے۔ جب خطبہ شروع ہوتا ہے اس خطبے کے تین حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوتا ہے اللہ کی حمد و ثنا یعنی اللہ کے ذکر پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پر مشتمل۔ دوسرا حصہ ہوتا ہے جس کے اندر نصیحت کے کلمات ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور جو تیسرا حصہ ہوتا ہے اس میں استغفار ہوتا ہے، اب اگر کوئی خطیب خطبہ دیتے ہوئے صرف اللہ کا ذکر کر لے
تو فرض ادا ہو گیا، باقی استغفار کو چھوڑ دے، لوگوں کو نصیحت کرنا چھوڑ دے، فرض ادا ہو گیا، جمعہ صحیح ہو جائے گا۔ اگر کوئی خطیب ابتدا کے اندر یا خطبے کے اندر اللہ کا ذکر ہی کرنا چھوڑ دے، بھلے وہ 2 گھنٹے لوگوں کو تقریر جھاڑتا رہے، بھلے وہ استغفار کرتا رہے، اس کا خطبہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب خطبہ ٹھیک نہیں ہوگا تو جمعے کی نماز بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اتنی بات واضح ہے؟ سنیے آپ جی، جب الفاظ یہاں پر ابھی انشاءاللہ جب خطبے کا ٹائم آئے گا تو یہ الفاظ آپ کو سننے کو ملیں گے، الحمدللہ جل وعلا، ایسا ہی ہوتا ہے، الحمدللہ جل وعلا، کہ تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو بہت زیادہ بزرگ و برتر ہے۔ الحمدللہ جل وعلا، تمام تر تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو بزرگ و برتر ہے۔ دماغ میں آپ یہ ترجمہ رکھیں، جب یہاں سے الفاظ کہے جائیں گے تو ترجمہ آپ کے دماغ میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اللہ کی بڑائی کے بارے میں سوچ کر دل کو خوشی ہوگی اور توجہ بھی ہوگی اور یکسوئی بھی ہوگی۔ الحمدللہ جل وعلا، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس کی ذات بہت زیادہ بلند اور برتر ہے۔ الحمدللہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ۔ اب یہ سرکار پر درود آ گیا، کیا آ گیا؟ سرکار پر درود آ گیا۔ وصلی اللہ وسلم، رحمت ہو اللہ تعالیٰ کی پیغمبر پر اور سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی پیغمبر پر۔ وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المجتبی، اپنے اس رسول پر جسے اس نے چن لیا، اپنے اس رسول پر جسے اس نے چن لیا، اپنے اس رسول پر جسے اس نے چن لیا۔ الحمدللہ، یہ بندہ سو رہا ہے مسلسل، میں کئی مرتبہ گھور چکوں نے اٹھا نہیں ابھی تک۔ عالمگیر میں پھر لوگ بولتے ہیں کہ بکواس کرتا ہے یہ، حالانکہ کتنی اہم بات بیان کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے نا، پھر بھی سو رہا جوان کا بچہ یار۔ الحمدللہ جل وعلا، الحمدللہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبی، علی رسولہ المصطفیٰ، رحمت کاملہ نازل ہو، رحمت کاملہ نازل ہو، سلامتی نازل ہو اس کے رسول پر جن کا نام ہے مصطفیٰ، کیا نام ہے؟ وَنَبِيِّهِ الْمُجْتَبَى، اور وہ اس کا نبی ہے منتخب شدہ چنا ہوا۔ وَنَبِيِّهِ الْمُجْتَبَى وَأَمِينِهِ عَلَى وَحْيِ السَّمَاءِ، اللہ نے ان پر لوگوں کو بتلانے کے لیے جو وحی نازل فرمائی ہے اس وحی کو لوگوں تک پہنچانے میں وہ امین ہیں۔ جو اللہ نے دیا امت کے اندر تقسیم کیا۔ وَأَمِينِهِ عَلَى وَحْيِ السَّمَاءِ وَعَلَى آلِهِ النُّجَبَى، ان کے گھر والوں میں سے بزرگ ترین لوگوں پر، وَعَلَى آلِهِ النُّجَبَى وَأَصْحَابِهِ الْأَتْقِيَاء، اور ان کے ساتھی جو صحابہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے بزرگ ہیں نا، وَعَلَى آلِهِ النُّجَبَى وَأَصْحَابِهِ الْأَتْقِيَاء افضل الخلائق بعد الانبیاء، کہ جو نبی کے ساتھی صحابہ انبیاء کے بعد سب سے بہتر ہیں۔ وعلی آلہ النجبہ واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء، یہاں تک ومن بہدیہم اقتدى، اور ان صحابہ کے بعد جو صحابہ کے نقش قدم پر چلا، ومن بہدیہم اقتدى، ان صحابہ کے بعد ان کے نقش قدم پر چل کر جو جو راہ راست پر آیا ان پر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ وَمَن بِهَدِيهِمْ اقْتَدَى وَبِآثَارِهِمْ اقْتَفَى، وَبِآثَارِهِمْ ان کے نقش قدم پر چل کر انہی کو اپنا بڑا مانا اور ان کے مزاج سے ان کے مسائل سے باہر نہیں نکلا، ان پر بھی رحمت کاملہ ہوں۔ پھر ایک ایک کا نام لیتے ہیں، کون کون سے؟ من المفسرین، وہ جو قرآن کو پڑھنے والے، پڑھانے والے، لکھنے والے، من المفسرین والمحدثین، حدیثیں بیان کرنے والے، من المفسرین والمحدثین
वल-फुक़हा, कुरान को दीन को समझने वाले, मिनल मुफस्सिरीन वल मुहद्दिसीन वल फुक़हा इला यौमिल जज़ा, क़यामत की सुबह तक जितने भी आएंगे वो खुतबे के अंदर शामिल होते हैं। अभी समझ में जनाब, ये पार्ट 1 हो गया जी। मलिक साहब पार्ट 1 हो गया। क्या हो गया? पार्ट 1। अल्हम्दुलिल्लाह जल्ला व अला व सल्लल्लाहु वसल्लम अला रसूलिहिल मुस्तफा व नबिय्यिहिल मुज्तबा व अमीनिही अला वहयिस समा व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया अफ़ज़लिल ख़लाइक़ बअदल अंबिया व मन बिहदीहिम इक़्तदा व बिआतारिहिम इक़्तफ़ा मिनल मुफ़स्सिरीन वल मुहद्दिसीन वल फुक़हा इला यौमिल जज़ा। आगे समझ में? उसके बाद जुमला कहा जाता है अम्मा बाद। क्या कहा जाता है? अम्मा बाद। अब आप इसको आगे मत बोलिएगा अब्बा पहले, ये वो वाली अम्मा नहीं है। अम्मा बाद अब्बा पहले वाली अम्मा नहीं है ये, ठीक है? अम्मा बाद क्या कहते हैं? अम्मा बाद अब्बा पहले, ठीक है? अम्मा बाद अब्बा पहले वाला चक्कर नहीं है। हमने शुरू में कहा क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की बड़ाई हो गई ना, अल्लाह की बड़ाई हो गई। इस जुमले से हम ये कहते हैं बादल हम्द वस्सला, यानी जो हमने अल्लाह की बड़ाई का बोल पहले बोला, उसके बाद नबी पाक पर दुरूद बोला, हो गया। इसके बाद मेरी बात सुनो, अम्मा बाद, इसके बाद जो कुछ हो गया वो पहुंच गया। अब दूसरा जुज शुरू हो जाता है। इस दूसरे जुज के अंदर आम तौर पर नसीहत के कलिमात कहे जाते हैं। वो नसीहत क्या होती है? सरकार के फरामीन, अहादीस मुबारका, कुरान करीम की आयत या बुजुर्गों के हालात में से कोई वाकया वगैरह अरबी जुबान में बयान किया जाता है, ठीक है? ये खुतबा अरबी जुबान में लाजमी है, ठीक है? अगर कोई कहता है कि समझ में नहीं आता, तो कल को आप कहेंगे कि नमाज के अंदर पढ़ा जाने वाला सबक भी हमें समझ में नहीं आता, उसको भी चेंज किया जाए? नहीं, जो चीज सरकार से जिस अंदाज से साबित, उसको चेंज नहीं करेंगे, भले समझ में आए या ना आए। अगर समझना चाहते हैं आइए कुरान का तर्जुमा सीखिए, आइए मैं आपको खुतबे का तर्जुमा पढ़ा देता हूँ, सिखा देता हूँ। आप खड़े होकर या मैं खड़ा होकर जब बयान करूंगा आप सुनिएगा, तर्जुमा आपको समझ में आ जाएगा। अम्मा बाद यानी जो हमने हम्द व सलात कर ली, इसके बाद क्या है? फया अय्युहन्नास, ए लोगो, फया अय्युहन्नास, ए लोगो, वहदुल्लाह। सबसे पहली बात अकीदे की जाती है, इसलिए कि आगे हमने नमाज पढ़नी है, हम आमाल करेंगे और आमाल का दारो मदार अकीदे पर है। अगर अकीदा दुरुस्त होगा अमल काबिल कबूल होगा, अकीदा दुरुस्त नहीं होगा अमल बड़े कितना बड़ा ही क्यों ना हो। अबू जहल काबतुल्लाह में शलवार कमीज भी नहीं पहन के आता था, वो कहता था कि ये लिबास ये तुम दुनियावी मामलात के अंदर इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के घर के अंदर ये कपड़ा पहनकर भी नहीं जाएंगे, ठीक है? कितनी बड़ी बात है कि नहीं है? लेकिन अकीदा खराब होने की वजह से बड़े से बड़ा अमल भी कुरानदाय दरगाह हो जाता है। तो पहली बात खतीब आपसे करता है, अम्मा बाद फया अय्युहन्नास वहदुल्लाह, वहदुल्लाह, अल्लाह को एक मानो, अकीदे तौहीद अपना मजबूत करो। वहदुल्लाह फ़इन्न तौहीद रअसुत तआत, इसलिए कि अल्लाह को एक मानना, अल्लाह की वहदानियत को मानना, ये तमाम तर नेकियों का सर है, तमाम तर नेकियों की जड़ है, तमाम तर नेकियों की बुनियाद है। अगर ये नहीं होगा अकीदा, तो फिर अमाल भी कारगर नहीं होंगे। आलमगीर भाई, ओ आलमगीर भाई, अल्लाह पर यकीन करो, ये बुझे बुझे चेहरे ना खाक दिल भी नहीं कर रहा है इनको। ये सोच रहा हूँ कि इनको वही वाकया सुनाऊं। मेरा ख्याल है कि वो बुश की बीवी थी, हाँ, और क्लिंटन की वो माशूका थी। वो अल्लाह का वास्ते थोड़ा हेलो जुलो यार, थोड़ा हेलो जुलो को तवज्जो से सुनो। तवज्जो का ये मतलब नहीं है, आ रही समझ में? आप लोगों को समझ में आ रही है? आ रही? क्या बयान हो रहा है जी? क्या बयान हो रहा है? ठीक है,
اب آج تک آپ کو کسی نے یہ بتایا سچ بولو، اور آئندہ بھی مرتے دم تک کوئی نہیں بتائے گا. اگر وہ چول کی نسل میں سے اگر کوئی بتا رہا تو سن لو نا یار. عجیب و غریب چہرے. معاملہ میں نے عالمگیر میں ان لوگوں کو پہلے بھی بتلایا کہ یہاں بیٹھ کر یہ کام نہیں کرتا، اوپر سے آتا ہے مضمون زبان پر، اور جب آگے والوں کی توجہ ہوگی تو پھر کچھ بات آئے گی. اب اگر یا اللہ نہ کرے مجھ سے غلطی ہو جائے، آپ لوگوں نے جا کر باہر سب سے پہلے مجھ پر کفر کا فتویٰ لگانا ہے، اس کو خطبہ بھی نہیں آتا. وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات. اللہ کو ایک ماننا مسئلہ توحید تمام نیکیوں کا سر ہے. اگر جسم کے اندر ٹانگیں کاٹ دو بندہ بچ جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب تو جدید دور کے اندر کہا گیا ہے کہ دل کے آپریشن میں دل کو نکال دیا جاتا ہے. 4 گھنٹے تک اگر دل انسان کے وجود سے دور ہو تب بھی بندہ زندہ رہتا ہے. لیکن سر کے بارے میں آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ سر کو الگ کر دو دھڑ کے ساتھ انسان زندہ رہے. تو فرمایا گیا کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کی مثال جسم کی طرح، اور جو توحید ہے اس کی مثال سر کی طرح. جب تک سر نہیں ہوگا دھڑ کسی کام کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ. دوسری بات واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. فإن التقوى ملاک الحسنات، کہ تقوی یہ وہ صفت ہے جو نیکیوں کے پرلے کو بھر دیتی ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. فإن التقوى ملاک الحسنات، یہ نیکیوں کے پرلے کو بھرنے کا سبب بنتی ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. فإن التقوى ملاک الحسنات، کہ نیکیوں کے پرلے کو بھرنے کا اپنا سبب بنتی ہے. وإياكم وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات. وإياكم وعليكم بالسنة وعليكم بالسنة وعليكم بالسنة. اگلی تعلیم دی جاتی ہے کیا؟ دروازے کو بند رکھا کرو، ساری سوچ کے بڑا غرق ہو جاتا ہے. اب بیان چل رہا ہے نا، بات چل رہی ہے نا، اس بات کے دوران نماز جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تلاوت جائز نہیں ہے، اجتماعی عمل ہو رہا ہے. وہ تبلیغی آ گئے، پوچھو ان سے. وعلیکم بالسنہ، سنت کو لازم پکڑو، سنت کو لازم پکڑو. کیوں بھیا؟ وعلیکم بالسنہ فإن السنۃ تہدی الی الاطاعہ، کہ جو سنت ہوتی ہے وہ نیک راستے کی طرف انسان کو راستہ دکھلاتی ہے. وعلیکم بالسنہ، سنت جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو نیک راستے کی طرف راستہ دکھلاتی ہے. وإیاکم والبدع، بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ فإن البدعۃ تہدی الی الضلالہ، کہ بدعت ہوتی ہے یہ گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے. وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور جو گمراہی ہوتی ہے وہ آگ تک پہنچا دیتی ہے. یہ خطبے کے اندر بیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ. اگلی بات کہی جاتی ہے سچائی کو لازم پکڑو. وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، سچائی کو لازم پکڑو. فَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي وَالْكِذْبَ يُهْلِكُ، کہ سچائی بچاتی ہے، جھوٹ مرواتا ہے. یہ خطبے میں بیان ہوتا ہے. وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي وَالْكِذْبَ يُهْلِكُ. اگلا حکم آ گیا وَعَلَيْكُمْ بِالْإِحْسَانِ، کہ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرو. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ کی ذات احسان کرنے والوں سے محبت فرماتی ہے. یہ خطبے کے اندر ہوتا ہے. وَعَلَيْكُمْ بِالْإِحْسَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اگلی بات وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوا کرو. وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوا کرو. وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ کی ذات سارے گناہوں کو معاف فرما دے گی. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ،
کہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والی ہے۔ یہ خطبے کے اندر بیان ہوتا ہے، چنا استاد اگلی بات کہی جاتی ہے، الا الا سنو خبردار، ان الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، پھر پیغام دیا جاتا ہے، سنو کوئی بندہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنی روزی پوری نہ کر لے۔ یہ جمعے میں بیان ہوتا ہے، سال کے اندر 48 جمعے یہی بات 48 مرتبہ کہی جاتی ہے، اور ہمیں ترجمہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ الا سنو خبردار آگاہ رہو، وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، اس وقت تک بندے کو موت نہیں آتی جب تک وہ اپنی روزی پوری نہ کر لے۔ الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، اب کیا کرنا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، چوریاں نہ کرو، ڈاکے نہ مارو، جھوٹ نہ بولو، غلط بیانی نہ کرو، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، دوسروں کا حق نہ دباؤ۔ فاتقوا اللہ، کہ بات ہے یہ کہ جب تک روزی پوری نہ ہو موت نہیں آ سکتی، اس عقیدے کو دماغ میں بٹھاؤ اور اپنی روزی کے حصول کے لیے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، اور روزی کے طلب کے اندر بہترین طریقہ وہ میں نے آپ کو بتلایا تھا۔ بہترین طریقہ کیا ہے؟ اپنے اوقات کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ اللہ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے، انہوں نے بتلایا کہ صحابہ کرام نے یہ طریقہ کر کر سکھلایا۔ کیا؟ 8 گھنٹے پروردگار کو دو، 8 گھنٹے گھر بار کو دو، 8 گھنٹے کاروبار کو دو، یہ طریقہ ہے۔ یہ اجملوا فی الطلب کے اندر یہی داخل ہے، اور میں نے اور آپ نے 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر 14 سے 15 سے 16 گھنٹے کاروبار کو دے دیے، باقی ماندہ جو گھنٹے بچ گئے اس کے اندر پیشاب، پخانہ، نیند اور گھر والے آ گئے۔ اللہ میاں کئی حصے کا جو وقت ہے اس وقت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، تو یہ اجملوا فی الطلب کے اندر نہیں ہوگا۔ جب اس کے اندر نہیں ہوگا تو روزی اللہ نے دینی ہے، دکان سے نہیں آنی، ٹھیک ہے؟ روزی اللہ میاں نے دینی ہے، دکان سے تو نہیں آنی۔ تو جب روزی والے کو وقت نہیں دیا تو روزی والا برکت کیسے دے گا؟ وہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے روزی دینی ہے، دے تو دے گا، برکت نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ چرسی بھیک مانگ رہا تھا، اللہ کرے آپ کو میں بات سمجھا پاؤں۔ چرسی بھیک مانگ رہا تھا تو بھیک مانگتے ہوئے اس نے یہ نہیں کہا اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو، نہیں، اس نے کہا 30 روپے دے دو، چرس پینی ہے۔ جس کو بھی کہتا سارے حیران ہوتے نا، 30 روپے تو چرس پینی ہے، 1 2 3، ایک نے پکڑ لیا، ظالم آدمی، دنیا بھیک مانگتی ہے روٹی کے لیے، تو چرس کے لیے۔ اس نے کہا بابا روٹی کا ذمہ اس نے لے رکھا ہے، روٹی وہ خود کھلائے گا، اس نے چرس کی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ اس کا عقیدہ دیکھ کر میں دھنگ رہ گیا کہ یار کیا پتہ کی بات کہی ہے، میں نے اس کو دے دیے 30 روپے، میں ٹھیک ہے چرس پی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اس کی طاق میں کہ دیکھوں یہ کیا کرتا ہے، یہ آگے گیا، آگے شادی دی، شادی تو اس طرف ٹینٹ لگا ہوا ہے، اس طرف گھر کے اندر دیگیں رکھی ہوئی ہیں، تو مہمان ادھر ہیں، یہاں سے کھانا لایا جا رہا تھا اور وہاں پر پہنچایا جا رہا تھا، تو تیزی کے اندر یہاں سے ٹرے لے کر آنے والا بندہ پاؤں سلپ ہوا اور چاول نیچے گر گئے۔ اب ان کو تو نہیں کھا سکتے، تو چرسی فوراً آیا اور وہاں پر آ کر بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ یہ جس بندہ نے 30 روپے دیے تھے یہ کہنے لگا کہ میں اس کے پیچھے پیچھے آیا اور آ کر میں نے پیچھے سے مارا کہ بڑی ایمان و یقین کی باتیں کرتا تھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے روزانہ ٹرے میں کھلاتا ہے، آج کل کچھ تعلقات خراب چل رہے ہیں، روزی خدا نے دینی ہے، روزی خدا نے دینی۔ افغانستان کے اندر ایک موقع پر ایسا ہوا کہ خنزیر بہت زیادہ آ گئے، خنزیر بہت زیادہ آ گئے، علاقے والے تنگ ہو گئے، فصلوں کو تباہ کر دیا، یہ تو لوگوں کو بھی مار دیتے ہیں بڑے بڑے جو ہوتے ہیں۔ علاقے والوں نے سوچا کیا کیا جائے، تو جس جگہ پر تھے
اس کے چاروں طرف لکڑیاں گھاڑ کر ان کا راستہ بند کیا گیا، اور اس کے بعد آگ لگانے کا منصوبہ، اور آگ لگا دی گئی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، عینی شاہدین بتلاتے ہیں، سارے کے سارے خنزیر یوں آسمان کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، یکدم اللہ نے بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دیا۔ اس کو وقت تو دو، وہ دے گا نا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اللہ میاں کی بیگم نہیں، بچے نہیں، برادری نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سوتا نہیں، سب ہمارے لیے ہے، لیکن میں نے اور آپ نے اللہ میاں کے لیے وقت ہی نہیں نکالا۔ تو ہر جمعے کے اندر آپ کے سامنے یہ بات بیان کی جاتی ہے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، اور بہترین طریقے سے روزی کو طلب کرو۔ کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ وتوکلوا علیہ، فاجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، اور اس پر بھروسہ رکھو۔ مطلب تمہیں لگے گا کیا اس طریقے سے جانے میں تو پیسے تھوڑے مل گئے، تو یقین رکھو اللہ کی ذات پر، کہ اللہ اس تھوڑے کے اندر برکت بھی تو دے سکتا ہے نا، تھوڑے کے اندر۔ اب دیکھو اللہ کے نبی کا انتقال ہوا کب؟ سن 11 ہجری میں۔ کب؟ سن 11 ہجری میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے سن 7 ہجری میں، گویا کہ اس کے بعد سرکار تقریباً 4 سال یا 5 سال رہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک موقع پر سرکار سے درخواست کی، ایک تھیلی تھی، تھیلی، اس تھیلی کے اندر کھجوریں ڈالی ہوئی تھی۔ کتنی ہوں گی کھجوریں؟ زیادہ سے زیادہ 1 کلو ہوں گی، اس سے اوپر کی تھیلی مستقل تو بندہ نہیں لٹکا سکتا۔ اللہ کے نبی نے برکت کی دعا دی، اور سرکار نے فرمایا کبھی کھول کے مت دیکھنا، ٹھیک ہے، کھول کے مت دیکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اس میں سے کھاتا تھا، خود بھی مہمانوں کو بھی کھلاتا تھا۔ سرکار کی پوری حیات مقدسہ کھاتے رہے، ختم نہیں ہوئی۔ ابو بکر صدیق کے 2 سال کھاتے رہے، ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق کے 12 سال کھاتے رہے، ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان کی زمانے کے اندر سن 36 ہجری کے اندر جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا اور باغیوں نے جب مدینہ پر اٹیک کیا، اس موقع پر وہ تھیلی مجھ سے کہیں گم ہو گئی۔ 1 کلو کھجور کتنے سال چلی؟ 26 سال تقریباً، یا 30 سال کے لگ بھگ چلی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ پر بھروسہ کر کے لٹکائی تھی، اللہ پر بھروسہ کر کے سرکار سے دعا کروائی تھی، اللہ نے برکت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ سرکار سے کہا، سرکار آپ سے باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ اب اللہ کے نبی نے شف نہیں کی، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا چادر بچھاؤ، چادر بچھایا، سرکار نے دعا کی اور فرمایا چادر کو لپیٹو، لپیٹ کر سینے سے لگا لو۔ میں نے سینے سے لگا لی، وہ دن مرتے دم تک سرکار کی بتلائی ہوئی کوئی بات کبھی نہیں بھول سکتا۔ اللہ پر بھروسہ، فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ کی ذات اپنے اوپر بھروسہ رکھنے والوں کو پسند فرماتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خطبے کے اندر دوسری چیز کیا؟ نصیحت، فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ آگے کیا ہے؟ وادعوہ، اللہ سے دعا مانگو۔ اللہ سے کیا مانگو؟ اب اللہ سے دعا کیسے مانگنی ہے؟ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ سے دعا ایسے مانگو جیسے نذیرہ کی ماں بشیرہ دعا مانگا کرتی تھی۔ وہ کیسے دعا مانگتی تھی؟ یہ نذیرہ آدمی تھا، نذیرہ عورت تھی، اور بشیرہ اس کی ماں کا نام۔ چلی گئی جی عمرے کے لیے، سادے لوگ تھے، تو کعبۃ اللہ کو چاروں طرف سے وہ طواف وغیرہ کرنے کے بعد گاؤں پہنچی، تو وہاں کی ماسیوں نے پوچھا کعبہ اندر سے دیکھا تھا؟ نہیں، پیسہ ضائع کر دیا تو نے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ کعبے کو اندر سے دیکھیں۔ ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، بہم میں پڑ گئی، وہیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اللہ ایک مرتبہ لے جا تاکہ میں کعبہ اندر سے دیکھا ہوں۔ اب اس زمانے کے اندر جب 6 مہینے کا پیدل کا سفر یا بحری جہاز کا سفر ہوتا تھا، کس للجائیت سے دعا مانگی ہوگی کہ اس بڑھاپے کے اندر اللہ نے دوبارہ وہاں پر پہنچا دیا۔ جب وہاں پر پہنچی اللہ کی شان، وہاں پر بیٹھ کے یہی دعا،
اے اللہ دروازہ کھلو، اے اللہ دروازہ کھلو، کرتے کرتے اللہ کی شان بادشاہ سلامت کو اپنے ساتھیوں سمیت گھر والوں سمیت اندر جانا تھا تو ان کے لیے باقاعدہ پروٹوکول ہوتا ہے، سیڑھی لگائی گئی. اب یہ بیچاری نیچے بیٹھی ہوئی تھی، باقی لوگ ڈر کے چلے گئے تھے کہ بادشاہ آ رہا ہے، کہ وہیں بیٹھی تھی پایا پکڑ کر. تو بادشاہ کی بیگم نے دیکھا کہ مجھ جیسی ایک عورت نیچے بیٹھی ہے، وہ اس کو بھی اٹھا کر اندر لے کر چلے گئی. انسان دعا مانگے، وَدْعُوهُ، اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگو. وَدْعُوهُ فَإِنَّ رَبَّكُمْ مُجِيبُ الدَّاعِينَ، کہ تمہارا رب، یہ اعلان ہوتا ہے یہاں سے ہر جمعے کو، وَدْعُوهُ، اپنے رب سے دعا مانگو، فَإِنَّ رَبَّكُمْ مُجِيبُ الدَّاعِينَ، کہ تمہارا رب دعا مانگنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہے. آ رہی سمجھ میں؟ یہ بات نمبر ہو گئی 2. پہلی ہوتی ہے اللہ کی حمد و ثنا، دوسرا ہوتی ہے واعظ و نصیحت، اور تیسری چیز آتی ہے استغفار. استغفار کیوں کرتے ہیں؟ کہ خطبے کے بعد استغفار کرنا یہ ہمارے نبی کی مستقل سنت ہے. چنانچہ خطیب کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ لی ولکم، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اپنے لیے اور تمہارے لیے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، اور دنیا بھر کے اندر تمام کلمہ گو مسلمانوں کے لیے. فاستغفروا، تم بھی مانگو، فاستغفروا، تم بھی مانگو، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ پہلا خطبہ مکمل ہو جاتا ہے. اری سمجھ شریفہ میں یہ پہلا خطبہ مکمل ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر 3 چیزیں بیان کی جاتی ہیں. امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، آپ کو کسی نے ہاتھ اٹھانے کا اٹھاتے نہیں اٹھاتے. اور بعض تو ہمارے شہزادے ایسے ماشاءاللہ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اللہ کو مانو، دعا مانگنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. ہمارے نبی سے ہاتھ اٹھانا عرفات کے میدان میں ثابت ہے. عرفات کے میدان میں عام حالات میں سرکار نے ہاتھ اٹھائے، سینے کے بالمقابل اٹھائے. سینے کے یوں کرنے سے کہ اللہ میں کے قریب پہنچ جاؤ گے. اللہ میں یہاں ہے، یہاں اللہ یہاں ہے، اللہ میں یہاں ہیں، یوں کر کے اس کا مطلب ہے کہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ میں کے بہت ہی زیادہ قریب ہوگا. 110 منزلہ پہ کھڑا ہے. ہر چیز کا طریقہ ہے، طریقے کے مطابق کام کرو، تھوڑا کرو، ستھرا ہوگا. ارے دعا مانگنی ہے، مانگے، زبان نہیں ہلانا. کیونکہ امام خطبے کے لیے چڑھ چکا ہے. جب امام چڑھ گیا اب نماز جائز نہیں، تلاوت جائز نہیں، کوئی باتیں کرے اس کو منع کرنا جائز نہیں، تو دعا کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ دل دل میں مانگے نا، دل دل میں. ٹھیک ہے، اذان کا جواب سنت ہے، لیکن جو یہ والی اذان کہی جائے گی اس کا جواب سنت نہیں ہے، اس کا جواب نہیں دینا. بعض شہزادے ماشاءاللہ عاشق رسول بنے ہوتے ہیں، یعنی پرائی دکان پہ، حلوائی کی دکان پہ نانا کی فاتحہ خالی نا، اس اذان کا جواب دیتے ہو. خدا کے بندو، جس اذان کا جواب دینا چاہیے اس وقت آپ لوگ تشریف نہیں لاتے ہیں. آ رہی سمجھ میں؟ امام جب چڑھ گیا بس کہانی ختم. یہ 2 خطبے 2 رکعت کے برابر ہے نا، تو نماز میں یہ کام کر سکتے ہو؟ بولو نہیں کر سکتے، تو خطبے میں کیوں کرتے ہو؟ پہلا خطبہ. اب امام کھڑا ہوتا ہے دوسرا خطبہ دینے کے لیے، تو دوسرے خطبے کے اندر بھی 3-4 چیزیں بیان کی جاتی ہیں. سب سے پہلے تو وہی ہوتا ہے اللہ کی حمد و ثنا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد احمد عبده ورسوله. اما بعد. ٹھیک ہے، پہلی بات دونوں خطبوں میں سے. دوسرے خطبے کے اندر اما بعد کے بعد آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے قرآن کریم سے، جس کے اندر درود پاک کا حکم ہوتا ہے. یہ جو امام یہاں کھڑے ہو کر کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
یہ جو کھڑا ہو کر کہتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس آیت کو سن کر آپ درود پاک شروع کر دیں، نہیں، یہ ایک عام حکم بیان ہوتا ہے، یہ ایک عام حکم بیان ہوتا ہے۔ جب عام حکم بیان ہوتا ہے تو وہ امام خود درود شروع کر دے گا، اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اس کی طرف سے پڑھا جانے والا آپ سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو زبان کو ہلائے بغیر دل کے اندر پڑھنا چاہے تو پڑھنے کی اجازت ہے، زبان ہلانے کی اجازت نہیں۔ آگے بات سمجھنا، درود پاک، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب اس کے بعد درود پاک، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وازواجہ وذریاتہ۔ اگلی بات، خلفائے راشدین کا نام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اہل بیت طہار کا نام لیا جاتا ہے، سیدہ فاطمہ کا نام، سیدنا حسنین کریمین کا نام، سیدنا عباس، سیدنا حمزہ، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام، ان تمام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تھی سرکار کے زمانے میں پڑھا جانے والا خطبہ، اس میں خلفائے راشدین کا نام نہیں آتا تھا۔ سمجھ لیجیے گا بات کو، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، ان تمام خلفاء کے زمانے میں خطبہ اس طرز کا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں نام لیے جاتے ہوں۔ لیکن معاملہ کیا ہوا کہ سن 41 ہجری کے اندر جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر صلح کر لی، ہاتھوں پر صلح کر لی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے آپس کی کچھ جنگیں تھیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو حامی تھے ان میں سے وہ لوگ بھی تھے کہ جو در حقیقت علم سے کورے تھے، علم سے کورے تھے۔ اب بڑوں کی لڑائی، بڑوں کے اختلافات، چھوٹوں کو کیا کس نے حق دیا کہ وہ بڑوں کے شانہ بشانہ چلے؟ بڑوں کے معاملات میں کچھ چھوٹے پڑ گئے اور ان چھوٹوں نے اس لڑائی کو بنیاد بنا کر برسر اعلان حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل بیت اطہار کے متعلق نازیبا کلمات کہنا شروع کر دیے۔ اور آپ جانتے ہیں سن 41 سے لے کر سن 60 تک حضرت امیر معاویہ کا دور ہے، ان کے علم میں تو نہیں تھا، اندرون خانہ یہ گند۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو پھر تو یزید پلید آ گیا، اب کھلے عام ہونا شروع ہو گیا۔ اب جب کھلے عام ہوا تو کرتے بنو امیہ کا آخری خلیفہ سلیمان بن عبد الملک جب سن 99 ہجری کے اندر مرا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے آتے کے ساتھ ہی پہلا کام یہ کیا کہ تمام کے تمام گورنروں کو، وزرائے اعلیٰ کو خط لکھا کہ جمعے کے خطبے کے اندر ان چاروں خلفاء کا نام لیا جائے تاکہ ان بدبختوں کی زبان بند ہو سکے کہ یہ اس قابل ہیں کہ ممبر رسول سے ان کا نام پکارا جاتا ہے۔ وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا، اس سے پہلے یہ نہیں تھا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اسی دوسرے خطبے کے اینڈ میں جا کر ایک آیت کریمہ ہے، اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کروں گا۔ وہ آیت کریمہ بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خطبے کے اندر شامل کرنے کا حکم دیا تھا، تو وہاں سے یہ ترتیب چلی کہ خطبے کے اندر صحابہ کرام کا، اہل بیت طہار کا بھی نام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بحیثیت مسلمان اتنی معلومات ہمیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی پوچھ ہی لے کہ یار تمہارے خطبے کے اندر ابو بکر و عمر کا نام ہے تو سرکار نے لیا تھا، ہم چبل مارتے ہوئے یہ نہ کہیں گے جی لیا تھا، ہم پھنس جائیں گے، ٹھیک ہے؟ دوسرے خطبے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ درود پاک، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ
عمر واصدقهم حياء عثمان وقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة اسد اللہ و اسد رسول ہیں. یہ سارے الفاظ دوسرے خطبے کے اندر کہے جاتے ہیں. یہ دو خطبے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ خطبہ یہاں کر کمپلیٹ ہوتا ہے. اب چونکہ جمعے کا خطبہ ہے اور جمعے کے خطبے میں اللہ کا ذکر فرض ہے، اینڈ میں دوبارہ خطیب کہے گا کیا؟ اذکروا اللہ یذکرکم، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم. آگے سمجھ لیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے جمعے کے اندر پڑھے جانے والے دو خطبے ہوتے ہیں. اگر ان کا ترجمہ آ گیا نا، اللہ پر یقین کرو، پھر خطبہ سنتے ہوئے بھی مزہ آئے گا. ٹھیک ہے. ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کس کس کو ترجمہ یاد ہو گیا؟ نہیں نا؟ آپ رات میں درس میں تشریف لائیے گا سارے حضرات، انشاءاللہ میں یاد کرواؤں فری آف دی کاسٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کم از کم اگر نماز کا سبق ہے نا تو یہ جمعے کا سبق ہے، خطبہ یہ فرض ہے، پتہ تو چلے کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آج آپ حضرات کے سامنے اتنی سی بات ہوئی کہ جمعے کے اندر کہا جانے والا خطبہ، اس کے اندر کہے جانے والے کلمات کا معنی اور مطلب کیا ہے. اگلے جمعے کو انشاءاللہ الرحمن اس خطبے کے اندر پڑھی جانے والی جو آیت کریمہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل، یہ آیت اتنی بڑی آیت ہے کہ گویا کہ اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ چند سیکنڈ میں اسلام کا تعارف پیش کرو، یہ ایک آیت ہی کافی ہے. اس کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں بیان کی جائیں گے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.